بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ڈی کوئز اینڈ نالج میں خوش آمدید۔ سوال ربیع الاول میں کون سا اہم واقعہ پیش آیا تھا؟ جواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور وصال کا واقعہ پیش آیا۔ ترجمہ: یقیناً اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 164۔ سوال ربیع الاول کی کس تاریخ یا دن کو عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا جاتا ہے؟ جواب: عموماً 12 ربیع الاول کو۔ اکثر علماء کے نزدیک ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ سوال: 12 ربیع الاول کو عام طور پر کیا خصوصی عبادت کی جاتی ہے؟ جواب: اس دن کوئی خاص عبادت مقرر نہیں، عام دنوں کی طرح نماز اور درود پڑھا جاتا ہے۔ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوال: ربیع الاول کے مہینے کی کون سی تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا؟ جواب: ربیع الاول کو وصال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال پیر کے دن 12 ربیع الاول کو ہوا۔ سوال: عید میلاد النبی کی حقیقت کیا ہے؟ جواب: عید میلاد النبی صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں نہیں منائی جاتی تھی، یہ بعد میں شروع ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں میلاد منانے کا کوئی وجود نہ تھا۔ سوال: کیا ربیع الاول کے مہینے میں لائٹنگ لگانا جائز ہے؟ جواب: لائٹنگ لگانا دین میں ثابت نہیں، یہ ایک نئی رسم ہے۔ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ سوال: ربیع الاول کا جھنڈا لگانا جائز ہے؟ جواب: ربیع الاول میں جھنڈا لگانے کی کوئی سنت یا اجازت نہیں۔ جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ عمل رد ہے۔ سوال: ربیع الاول کو لوگ عید مبارک کہتے ہیں، اس کی اسلام میں اجازت ہے کہ نہیں؟ جواب: اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ربیع الاول کو عید مبارک کہنا درست نہیں۔ اللہ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے 2 بہتر دن دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ سوال: 12 ربیع الاول پر رسالت نبوی والا کیک کاٹنا کیسا ہے؟ جواب: کیک کاٹنا دین میں نہ سنت ہے نہ ثابت، یہ بدعت ہے۔ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سوال: دور نبوی میں کس کو منافقوں کا سردار کہا جاتا ہے؟ جواب: عبداللہ بن ابی بن سلول کو۔ مدینہ میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ سوال: ربیع الاول کے مہینے کا سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ جواب: سب سے افضل ذکر درود شریف ہے۔ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوال: حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشخبری سب سے پہلے کس نبی نے دی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ میں تمہارے پاس رسول آ رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ سورۃ الصف آیت نمبر 6۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ جواب: مکہ مکرمہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ میں ہوئی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب نبوت کا آغاز کیا؟ جواب: 40 سال کی عمر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا آغاز 40 سال کی عمر میں ہوا۔ سوال: ربیع الاول میں کون سا عید منائی جاتی ہے؟ جواب: اسلام میں ربیع الاول کی کوئی عید نہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے 2 عیدیں مقرر کی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ سوال: عید میلاد النبی کے موقع پر کیا 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 جاتا ہے؟ جواب: اسلام میں عید میلاد النبی کا کوئی طریقہ مقرر نہیں۔ میلاد النبی منانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں موجود نہ تھا۔ سوال: ربیع الاول میں کون سی سنتوں کو انجام دیا جاتا ہے؟
جواب عام دنوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ سوال ہے، ربیع الاول میں کون سی قرآن کی صورتیں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب ہے، اس مہینے میں کوئی خاص صورت مقرر نہیں، عام طور پر قرآن پڑھنا افضل ہے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ سورۃ الفاتر آیت نمبر 29۔ سوال ہے، ربیع الاول میں کون سی اذکار کیے جاتے ہیں؟ جواب عام اذکار جیسے تسبیح، تہلیل اور درود شریف۔ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کس سال ہوئی؟ جواب عام الفیل یعنی ہاتھیوں والے سال میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت کون سی علامتیں ظاہر ہوئیں؟ جواب کسرا کا محل لرز گیا، آتش کدہ فارس بجھ گیا، آسمان پر ستارے جھلملا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر دنیا میں غیر معمولی نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت کون سی پیشن گوئیاں کی گئیں؟ جواب اہل کتاب کے علماء نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر دی۔ اہل کتاب کے علماء نے کہا کہ اب آخر الزمان نبی آنے والے ہیں۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد کون سے واقعات ہوئے؟ جواب ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر برکتیں نازل ہوئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر گئے تو ہر چیز میں برکت آ گئی۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمر میں تجارت شروع کی؟ جواب تقریباً 12 سال کی عمر میں قریش کے قافلے کے ساتھ پہلی مرتبہ گئے اور پھر نوجوانی میں باقاعدہ تجارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی میں تجارت کا آغاز کیا۔ سوال ہے، ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کعبہ میں کون سے غیر معمولی واقعات ہوئے؟ جواب ہے، بتوں کا گر جانا اور کعبہ ہل جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر مکہ کے بت اوندے گر پڑے۔ سوال ہے، ربیع الاول کے مہینے میں کس بادشاہ کے محل کے کنگرے ٹوٹ گئے تھے؟ جواب کسرا یعنی فارس کے بادشاہ کے محل کے۔ کسرا کے محل کے کنگرے لرز گئے اور گر گئے۔ سوال ہے، ربیع الاول کے مہینے میں آتش کدہ فارس کے بجھ جانے کی کیا حقیقت ہے؟ جواب ہے، فارس کا 1000 سال پرانا آتش کدہ بجھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات آتش کدہ فارس بجھ گیا۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت یہودی علماء نے کون سی پیشن گوئیاں کی؟ جواب ہے، ایک نبی آخر الزمان کی آمد کا اعلان کیا۔ مدینہ کے یہودی علماء نے کہا احمد کا ستارہ طلوع ہوا ہے۔ سوال ہے، ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد حضرت آمنہ رضی تعالیٰ عنہا نے کون سے خواب بیان کیے؟ جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے خواب میں نور دیکھا جو شام تک روشن ہوا۔ سوال ہے، ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت حلیمہ سعدیہ کا کیا برکتیں نصیب ہوئیں؟ جواب ہے، ان کے گھر میں رزق اور جانوروں میں برکت آ گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے تو ان کی بکریاں خوب دودھ دینے لگیں۔ سوال ہے، ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت امت کو سب سے پہلے کس صحابی نے خبر دی؟ جواب ہے، حضرت انس رضی تعالیٰ عنہ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر انس بن مالک نے دی۔ سوال ہے، ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے کیا تاریخی خطبہ دیا؟ جواب ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا
وہ جان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ وفات پا جائیں تو کیا تم الٹے پھر جاؤ گے؟ سورۃ آل عمران آیت نمبر 144۔ سوال ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ نے سب سے پہلے کس مسئلے پر مشورہ کیا؟ جواب، خلافت کے انتخاب پر۔ صحابہ نے سب سے پہلے خلیفہ کے انتخابات کے بارے میں مشورہ کیا۔ سوال ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کس دن اور کہاں ہوئی؟ جواب، بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجر عائشہ رضی تعالیٰ عنہا میں دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدھ کے دن حجر عائشہ میں دفن کیا گیا۔ سوال ربیع الاول کے مہینے میں مسجد نبوی کی پہلی اذان کس نے دی تھی؟ جواب، حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ نے۔ مدینہ میں پہلی اذان بلال نے دی۔ سوال 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور وصال دونوں کا دن کیوں مشہور ہے؟ جواب، اکثر مورخین کے نزدیک ولادت اور وصال دونوں 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اکثر اہل علم کے نزدیک 12 ربیع الاول ہی ولادت اور وصال کی تاریخ ہے۔ سوال ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کس شخصیت کو خلیفہ منتخب کیا گیا؟ جواب، حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ۔ لوگوں نے ابو بکر کو خلیفہ پر متفق ہو کر منتخب کیا۔ سوال ربیع الاول کے مہینے میں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کی نماز کس ترتیب سے پڑھی؟ جواب، پہلے انفرادی طور پر، پھر جماعت کے بغیر۔ ہر گروہ نے باری باری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز پڑھی۔ سوال ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ جواب، انہوں نے کہا کہ وہ کہے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اسے قتل کر دوں گا۔ حضرت عمر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات نہیں پائے۔ سوال ربیع الاول کے مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور رخصت کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی اور وصال بھی۔ ربیع الاول ہی میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور وصال ہوا۔ تو دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔